نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ عقیدہ، اس کے معنی دل میں جمایا ہوا یقین، اعتقاد، اور اس کا مادہ عقد ہے۔ عقد دونوں، عقد الحبل جیسے کہتے ہیں، رسی کو گرہ باندھ دینا۔ تو عقدہ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یہ عقدہ کھول دیا انہوں نے، یعنی گرہ کھول دی۔ تو مراد اس سے یہ ہوتی ہے کہ بنیادی عقائد کے بارے میں جو یقین ہو، تصدیق قلبی ہو، اور جس طرح گرہ لگا کے کسی چیز کو مضبوط کر دیا جاتا ہے، باندھ لیا جاتا ہے، اسی طریقے سے کسی بات کو دل میں جما لیا جائے۔ جس چیز کے بارے میں آدمی کو ایسا یقین ہو جائے کہ یہ درست ہے اور یہ ٹھیک ہے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں لغتاً۔ ظاہری بات ہے، لیکن یہ دینی اصطلاح کے طور پر جب استعمال ہوتی ہے تو اس میں فرق ہے، اور اس کا ایک فرق تو یہ ہے کہ اس کو عمل سے الگ رکھا جاتا ہے، یعنی یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ عمل کے دائرے میں نہیں ہے۔ اسی لیے تعریفات کے اندر جو اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ العقیدۃ ما یقصد فیہ نفس الاعتقاد دون العمل، کہ عقیدہ وہ ہے جس پر پختہ یقین کیا جائے، جس کو انسان اپنا دین بنائے اور اس کا اعتقاد رکھے، اور یہ عمل کے علاوہ ہے، یعنی عمل کی بات اس میں نہیں ہوتی، صرف ذہن میں جو چیز آپ نے حتمی طور پر رکھ لی ہو۔ لیکن جب ہم علم عقائد کی بات کرتے ہیں، اسی کو ہم اگر اب ایک اصطلاح میں آ جائیں، شرعی اصطلاح میں اس کو علم عقائد اگر کہیں، تو عقائد کا جب علم اور اس کو جب بیان کیا جاتا ہے، اس پر بحث کی جاتی ہے، تو وہاں پر صرف اور صرف مراد یہ ہوتی ہے کہ اب دفاع کیا جائے گا عقائد دینیہ کا دلائل کے ذریعے اور شبہات کے رفع کرنے کے ذریعے، اور اس میں عموماً عقائد سے مراد اس بات باری تعالیٰ، صفات باری تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے، اور اسی طرح سے معاد کے حوالے سے، یعنی آخرت کے حوالے سے۔ تو ان مباحث پر جب بات کی جاتی ہے تو وہاں پر ادلہ اصلیہ لا کر، یعنی وہ جو دلیلیں ہیں ان کو لا کر ان کی تفصیل بھی کی جاتی ہے، لیکن مراد اس سے، مقصد اس سے دفاع کرنا ہوتا ہے اسلامی عقائد کا۔ اب ظاہری بات ہے کہ اس میں اصل تو یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور صفات کو ثابت کیا جائے، اور پھر اس میں جب اس کو عقلی طور پر بھی ثابت کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ علم کلام ہو جاتا ہے۔ اب جس چیز کی تصدیق کی گئی ہے اس کا حکم کیا ہے، یعنی وہ کس درجے کی ہے، تو اس کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر وہ قطعیات سے ثابت ہو، جو کہ عقیدے کے لیے اصلاً بنیاد یہی ہے۔ عقیدہ آپ کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے، ایک گروہ کا عقیدہ جو ہوگا وہ اس کے مخالف کے مقابلے میں اس کو ممتاز کرے گا۔ تو اصلاً تو عقیدہ اسلام اور کفر کے درمیان جب ہوتا ہے تو وہ سب چیزیں قطعیات کے ساتھ ثابت ہونی چاہیے، اس میں کوئی ظنی چیز نہیں ہونی چاہیے، اور قطعیات تین ہی ہیں اصلاً۔ نمبر ایک، اس میں یعنی دلائل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، نقلی دلائل کی، تو اس میں نمبر ایک قرآن مجید کہ وہ متواتراً قطعی ثبوت ہے، اسی طریقے سے احادیث متواترہ مشہورہ، اور تیسرا اجماع امت۔ تو یہی صورتیں ہیں جس سے آپ کو کوئی چیز حتمی طور پر مل سکتی ہے۔ جب ایسا ہو جائے تو وہ عقیدہ بنتا ہے، عقیدہ اسلام و کفر، جس سے اسلام کی باؤنڈری بنتی ہے۔ اہل سنہ والجماعہ کے اندر ظاہری بات ہے وہ لوگ جو اس ما انا علیہ و اصحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کے اس طریقے کو لے کر چلتے ہیں، ان کے ہاں جو ترتیب ہے اس میں حتمی طور پر، قطعی طور پر کوئی چیز ہونا ضروری نہیں ہے، بس
اہل سنت والجماع کے علماء کا اتفاق کافی ہے یا جمہور کی رائے اس میں کافی ہے، اور پھر اس کو جس طریقے سے دیکھا جائے. تو یہ خلاصہ ہے اس پورے عقیدے کی بحث کا. اب اس میں جو دائرے ہیں تین، ان کا تذکرہ اوپر کیا تھا، اور ایسا نہیں کہ یہ آپ کو اس طریقے سے باقاعدہ باؤنڈریز بنائی جا سکتی ہوں، لیکن یہ ایک اچھا رول آف تھم ہے کہ اس طرح بات کو سمجھا جائے، کیونکہ جس چیز کو مان لیا جائے وہ عقیدے ہی کا حصہ ہوتا ہے لغتاً. اصطلاحاً جو شرعی اصطلاح ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقیدہ اسلام و کفر کے درمیان اگر ہے تو قطعیات سے ثابت ہو، اور اگر اہل سنت والجماع کا ہے تو اہل سنت کے جو لوگ ہیں ان کے درمیان اس پر اتفاق ہو، اور وہی جمہور بنتی ہے امت کی. الحمدللہ 1400 سال میں یہی رہا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ عقائد کی چیزیں ایسی ہیں کہ جو انتہائی ذاتی نوعیت کی ہیں، تو وہ اس میں کچھ لوگوں کا قبول کر لینا یا نہ قبول کرنا کوئی فرق نہیں پڑتا. چنانچہ یہ سوچنا کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اسپریچول لیول پر لوگوں کے عقائد میں فرق، لوگوں کے درجات میں فرق ہے کہ نہیں، کوئی غوث قطب وغیرہ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ جو بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اس کا کچھ اثر ہے کہ نہیں، اگر تو اس کو کوئی سمجھتا ہے کہ ہے تو یہ بھی اس کی ذاتی ایک رائے ہو سکتی ہے، اور اس پر عمل کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اسلام و کفر کا بھی مسئلہ نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماع کا بھی مسئلہ نہیں ہے. اسی لیے ہر طبقے میں آپ کو دونوں طرف کی رائے مل جائیں گی، اور اس کی بنیاد پر کوئی کسی پر نکیر نہیں کرتا کہ ایسا کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ ان حتمی عقائد سے تعلق نہیں رکھتا کہ جس سے آپ یا تو مسلمان بنتے ہوں یا اہل سنت والجماع بنتے ہوں، بلکہ یہ ذاتی ذوق کی بات ہے کہ جس کو جیسا سمجھ میں آئے. اس میں بہت گنجائش اور وسعت ہے. امید ہے اس سے بات واضح ہو گئی ہوگی.